السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 13۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق السغانی قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي جحيفة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصاب حدا، جس شخص سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس نے حد کو پا لیا، فعجل اللہ له عقوبته فی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو دنیا میں جلدی ہی دلوا دی۔ جب حد لگ جاتی ہے تو سزا مل گئی اس کو دنیا میں، اور یہ جلدی عقوبت ہے۔ فاللہ عادل من ان یسنی علی عبدہ العقوبۃ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اس بات سے کہ اپنے بندے پر آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ ایسے نہیں ہوگا، جس کو دنیا میں سزا ہو گئی ہے، حد لگ گئی ہے، اس کو آخرت میں حد نہیں لگے گی۔ ومن اصاب حدا، اور جو شخص ایسے گناہ کو پہنچے جس سے حد لگتی تھی، فسترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، وعفى عنہ، اور اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان سے گناہ ہوا، ایسا گناہ تھا جس پر حد لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ فاللہ اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت والا ہے اس بات سے کہ وہ اس چیز میں دوبارہ اس کو حد دے، حد لگائے قیامت والے دن، جس سے اللہ نے درگزر کیا۔ یعنی دنیا میں انسان سے گناہ ہوا، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو حد اس پر نافذ نہیں کریں گے۔ یہ حدیث ہے، اس کی سند حسن درجے کی ہے، یونس بن ابی اسحاق کی وجہ سے، یونس بن ابی اسحاق کی وجہ سے۔ ابو اسحاق کا نام عمر بن عبداللہ السبیعی ہے، معروف راوی، اور ابو جحیفہ کا نام وہب بن عبداللہ السوائی ہے، اور یہ صحابی ہیں، سیدنا ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، 775 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں ہے 2604 نمبر، سنن ترمذی 2626 نمبر، اور یہ مستدرک حاکم میں آگے بھی آ رہی ہے 3705 نمبر، 7871 نمبر، 8364 نمبر حدیث میں۔ الحمدللہ، جب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش کی وسعت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کتنے رحیم، کریم، غفور الرحیم ہیں کہ اللہ ظلم نہیں فرماتے، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان ہونے کے ناطے دنیا میں اس سے گناہ سرزد ہوا، بڑا گناہ تھا جس پر حد لگنی تھی، اور حد بھی لگ گئی دنیا میں، وہ حد ہی اس انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا ہے۔ تو ہمیں اس انسان پر لعن طعن اور عیب جوئی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ یہ خوش قسمت انسان ہے کہ گناہ سرزد ہوا۔ خوش قسمت کیسے کہ دنیا میں ہی اس پر حد لگی ہے
قیامت میں عذاب سے یہ بری ہو گیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ نہیں پکڑا جائے گا۔ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبیرہ سے بلولا بچ جاتا ہے، اور جو کبھی صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، بس کہتا ہے ان کی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ صغیرہ پر اصرار کرنے والا ایک نہ ایک دن کبیرہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، زمینوں کے نیچے کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے، پانی کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے دل میں چھپے ہوئے احساسات کیا ہیں، دل میں ارادے کیا ہیں، اچھے ارادے ہیں یا برے ارادے ہیں، میرا اللہ ان ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یہ اللہ کی رحمت اور بخشش کی کس قدر وسعت اور انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ ایسا ہمارا رب ہے، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالنے چاہیے۔ لوگ ظلم کریں تم معاف کرو، لوگ چوریاں کریں ڈاکے کریں تم معاف کرو، عیبوں پر پردے ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات بھی مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں بھی خیر ہم نے تلاش کرنی ہے۔ منافق، دشمن، کفار، یہود و ہنود، حاسدین آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، اس نقصان جو بظاہر کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر بھی جب ہم خیر تلاش کریں گے تو ہمیں خیر ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو نہیں نکالا۔ وقد احتج جمیعا بابی جحیفہ عن علی، دونوں نے حجت پکڑی ہے ابو جحیفہ سے، وہ سیدنا علی سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام مسلم نے ابو جحیفہ سے حجت نہیں پکڑی، ابو جحیفہ کی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، یعنی ابو جحیفہ کی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، راجی یہ بات ہے۔ واتفق علی ابی اسحاق، اور امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں ابو اسحاق پر، دونوں سے حدیثیں لی ہیں دونوں نے۔ واحتج جمیعا بالحجاج بن محمد، اور دونوں محدثین نے حجاج بن محمد سے بھی حجت پکڑی ہے۔ واحتج مسلم بیونس بن ابی اسحاق، اور امام مسلم نے یونس بن ابی اسحاق سے حجت پکڑی ہے۔ یہ جہاں تک امام حاکم کا کلام ختم ہوا۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک دو مسائل پر مفصل بحث کی ہے۔ پہلا مسئلہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ جو کہا تھا وَقَدْ احْتَجَّ جَمِيعًا بِأَبِي جُحَیفَةَ عَنْ عَلِيٍّ، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْتُ رضی اللہ عنہ فَلَمْ يَرْوِ مُسْلِمٌ شَيْئًا لِأَبِي جُحَیفَةَ عَنْ عَلِيٍّ، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن علی سے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ آگے مزید لکھتے ہیں وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ تَرْجُمَةٍ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک حدیث
بیان کی ہے۔ وہ حدیث کتاب الجہاد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 167 ہے۔ پھر شیخ نے اس کی سند اور متن وغیرہ بیان کیا، اس کی تخریج بیان کی ہے۔ پھر آگے اللہ اکبر۔ اس طرح پھر ایک راوی کے توابع کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ مستدرک ابی اسحاق الحوینی علی مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 86 87 پر یہ بحث کی ہے۔